اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا يشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، السلام علیکم۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیہ کریمہ جو بڑی مشہور، خاص طور پر محرم اور حرام کے حوالے سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ مفہوم بہت آسان، مشہور، تقریباً ہر بندہ جانتا ہے کہ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ ترجمہ تھا اس آیہ کریمہ کا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جو ہی محرم الحرام کا مہینہ کا چاند نظر آتا ہے تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک عجیب سما بن جاتا ہے، اور خاص طور پر جس واقعے کی طرف دھیان جاتا ہے وہ واقعہ کربلا ہے، اور اس واقعہ کربلا میں اہل بیت اطہار کو جو جو مصائب آئے، ان کا سامنا کرنا پڑا، ان مصائب کو سامنے رکھتے ہوئے طبیعت بہرحال سوگوار ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ خاص طور پر یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کو یقیناً آپ کی بھی یہ کیفیت ہوگی، میری یہ کیفیت ہے کہ اس دن ایک عجیب ویرانی کا احساس ہوتا ہے، ایک عجیب افسردگی کے احساس ہوتا ہے، اور ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بہرحال زندگی میں کئی محرم آئے، کئی چلے گئے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ قیامت ختم ہو جائے گی، ذکر حسین ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ ذکر کرنے والے ختم ہو گئے، چلے گئے، لیکن رب کا قرآن زندہ تابندہ ہمیشہ کے لیے اہل بیت اطہار کے گیت گاتا رہے گا، گن گاتا رہے گا، عظمتیں بیان کرتا رہے گا، اور علماء چاہے اہل سنت کے ہوں چاہے اہل تشیع کے ہوں، محرم الحرام کا چاند نظر آنے پر وہ اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے رنگ میں واقعہ کربلا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میں چونکہ نہ مولوی ہوں نہ عالم ہوں، اس لیے میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ میں اس واقعے کو آج تک کبھی نہیں بیان کیا وہ کیا واقعہ ہوا، ہاں میں اس کے پیغام کو عام کرتا ہوں۔ آخر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو معمولی واقعہ نہیں ہوا، بہت بڑا واقعہ ہوا، اور امام علی مقام نے اپنی جان دی، قربان کی، شہید ہوئے، مصائب برداشت کیے، اور کون سے مصیبت جو آپ پر نہیں ٹوٹی۔
لیکن آپ نے پیغام کیا دیا، میری نظر اس پر ہوتی ہے۔ اور مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ من حیث القوم، چاہے وہ علماء ہوں، کسی مسلک کے ہوں، چاہے صوفیاء ہوں، بہت کم خال خال امام علی مقام کے پیغام کو سمجھتے ہیں اور اس کو آگے ڈیلیور کرتے ہیں۔ واقعہ ہر کو بیان کرتا ہے، واقعات ہر کو بیان کرتا ہے، مصائب ہر کو بیان کرتا ہے۔ دو چیزیں میں نے بہت کم دیکھی ہیں، ایک فضائل، دوسرا پیغام کیا ہے اہل بیت کا، امام علی مقام کا۔ وہ پیغام کیا ہے جس مقصد کے لیے آپ نے جان قربان کی، گھر والے قربان کروائے، بچے قربان کروائے، بیٹے قربان کروائے، بھتیجے قربان کروائے، وہ پیغام کیا، کس مقصد کے لیے کرایا تھا؟ کیا آپ نے دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا؟ کیا جاگیر حاصل کرنے کے لیے کیا تھا؟ اتنی بڑی قربانی جاگیر کے لیے کوئی نہیں دیتا۔ اگر یہ سوچا جائے تو جاگیر دنیا تو امام علی مقام کی گھر کی لونڈی ہے۔ اور ابھی یہ بچہ پڑھ رہا تھا کہ جنت امام حسین کی کنیز ہے، لونڈی ہے۔ اگر یہ بات ہو تو پھر، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ امام علی مقام نے شہادت دی تھی شہرت کے لیے، دولت کے لیے، حکومت کے لیے، اختیار کے لیے، تو یہ امام علی مقام کا مقام نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ اتنا بڑے آدمی کے لیے بہت چھوٹی بات ہے۔ اس کی مثال میں عرض کرتا جاؤں، آپ کہیں گے یہ کیا بات کرتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی انٹرنیٹ کھولا ہو، اس پر آج کل ایک بحث چل رہی ہے اہل سنت کے علماء کی۔ ہم نعرہ لگاتے نعرہ تحقیق، کچھ لوگ کہتے ہیں حق چار یار، کچھ کہتے ہیں حق سب یار، ٹھیک ہے۔ اب اس انٹرنیٹ پر انگلینڈ میں ہمارے علماء، جس میں کچھ تحصیل پھاریے کے بھی بڑے بڑے نام ہیں، اور ایک پنڈی کے عبدالقادر شاہ گیلانی ہیں، ان کے درمیان مناظرہ چل رہا ہے۔ تو تکار ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، صرف اس بات پر۔ ایک صاحب کہتے ہیں حق چار یار کہنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے حق سب یار کہنا چاہیے۔ یہ اندازہ لگا لیں ہمارے لیول کا، ہم کس بات پر لڑ رہے ہیں اور کس بات پر تفرقہ پیدا کر رہے ہیں۔ اور پھر چلو یہاں تک تو بات ہوتی کہ پھالیے کے مولوی مقام اگر حکومت کے لیے لڑے تو یہ ان کے شان کے خلاف ہے، اگر وہ جاگیر کے لیے لڑے ان کی شان کے خلاف ہے۔ ان کا لیول حکومت، جاگیر، دنیا سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ان کا مقصد ایک پیغام دینا تھا، ان کا شہادت کا مقصد ایک پیغام لوگوں تک پہنچانا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف اہل سنت کے لیے نہیں، صرف اہل تشیع کے لیے نہیں، صرف دیوبندیوں کے لیے نہیں۔ جس طرح، یہ میرا جملہ یاد رکھیے، جس طرح اسلام لسانی مذہب نہیں، طبقاتی مذہب نہیں، اس سے اونچا ہے اسلام۔ جس طرح اسلام کائنات اور انسانیت کے لیے ہے، مسلمانوں کی بات نہیں میں کرتا ہوں، جس طرح یہ مسلمانوں کو رہنمائی کرتا ہے اسی طرح ہندوؤں کے بھی کرتا ہے، اسی طرح یہ عیسائیوں کے بھی کرتا ہے، اسی طرح یہ یہودیوں کو کرتا ہے۔ جو بھی بحیثیت انسان اس دنیا میں آیا ہے، ہمارا مذہب اسلام، ہمارا دین ہر اس انسان کی رہنمائی کرتا ہے جو اس سے لینا چاہے۔ بین ہی اسی طرح حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کا پیغام ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ کسی فرقے کے لیے نہیں، کسی طبقے کے لیے نہیں، کسی امیر غریب کے لیے نہیں ہے، ہر اس انسان کے لیے ہے جو رہنمائی کا طالب ہے، جو صراط مستقیم کا طالب ہے، اس کے لیے امام علی مقام کا پیغام عام ہے۔ آپ نے وہ پیغام عطا کیا جو انسانیت کے لیے ہے، کسی مذہب کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے میں جو سمجھتا ہوں امام علی مقام آپ کا پیغام، آپ نے کیا پیغام دیا، آئیے میں عرض کرتا ہوں اقبال کے حوالے سے۔ اقبال یہ کہتے ہیں، ہم لڑتے ہیں سنی شیعہ وہابی اہل حدیث یہ وہ ہم لڑتے ہیں، اقبال یہ کہتے ہیں، کہتے اسلام میں فرقے کی گنجائش ہی نہیں، اسلام میں فرقے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یا وہ مسلمان ہے یا وہ کافر ہے، تیسری گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسلام میں فرقے کی گنجائش ہی نہیں، بلکہ آگے وہ بڑی بات کہتا ہے، کہتے اسلام میں سنی اور شیعہ کی گنجائش ہے، یا وہ مسلمان ہے یا وہ کافر ہے، بس دو ہی چیزیں ہیں۔ اور ایک جگہ وہ فرماتے ہیں، سیون خان سننا، اپنے دل میں جگہ دینا، وہ فرماتے ہیں اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، کس چکر میں پڑ گیا؟ تو نے ابو بکر پکڑ لیا، دوسرے علی کو پکڑ لیا۔ تیری تو سوچ اس سے آگے ہونی چاہیے، تیری سوچ توحید اور رسالت ہونی چاہیے، تیری سوچ عظمت مصطفیٰ ہونی چاہیے، تیری توحید، تیرا مقام اس سے بہت بلند ہے۔ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، بات بھی کر گیا اور دونوں فرقوں کی بات بھی کر گیا، نام بھی نہیں لیا۔ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جب حق خود خطرے میں ہو، ہر فرقہ اپنی اپنی تعویلات کرتا ہے، قرآن کی آیت تلاش کر کے لاتا ہے، ہر فرقہ، ہر مولوی، ہر مکتبہ فکر کا عالم، ہر صوفی کسی نہ کسی حوالے سے ممبر پر بیٹھ کر اقبال کا شعر تو ضرور پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مطلب کا شعر اسے مل بھی جاتا ہے۔ جب قرآن سے اپنے مطلب کی آیت مل جاتے ہو، اقبال کا شعر تو بات ہی کوئی نہیں۔ لیکن اقبال یہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب حق خود خطرے میں ہو، اس وقت کے اس کی تعویلات میں مت لڑا کرو۔ حق جب خود خطرے میں ہو تو اس کی تعویلات میں مت لڑا کرو، تاریکی میں، اندھیرے میں چلتے وقت ٹھوکر کھانے کی شکایت کرنا یہ بے معنی چیز ہے۔ یہ فرقہ واریت، یہ تعویلات، یہ اندھیرا ہے، نور نہیں ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ نور نہیں ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ اس اندھیرے میں جب حق خود خطرے میں ہو، حضرت صاحب آگے آئے ہیں، جب حق خود خطرے میں ہو اس وقت حق کی تعویلات میں مت لڑو کرو، کیونکہ یہ اندھیرا ہے، یہ تاریکی ہے، یہ نور نہیں ہے۔ اور تاریکی میں، اندھیرے میں چلتے وقت ٹھوکر لگنے کی شکایت کرنا یہ بے معنی چیز ہے، کیونکہ اندھیرے میں ٹھوکر تو لگتی ہے نا، اندھیرے میں ٹھوکر تو لگتی ہے۔ ہم اتنے ٹھوکریں کھا کھا کے پھر بھی نہ سمجھیں، 1400 سال سے ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، 1400 سال سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اس اندھیری کی روشنی اگر دی ہو تو امام حسین نے دی ہے۔ آپ نے اسی نور کے لیے جان دی، آپ نے اسی روشنی کے لیے جان دی، بچے ذبح کروائے، مصیبتیں برداشت کی،
مصائب اٹھائے صرف اس روشنی کے لیے کہ امت مصطفیٰ ٹھوکر نہ کھائے، امت مصطفیٰ ٹھوکر نہ کھائے۔ بڑی مدت ہوئی، بچپن میں ایک گانا سنا تھا کہ بتی بال کے بنہرے اتے رکھنیاں، کدھر مائی بولنا جائی مائی میرا۔ تو یہ امام عالی مقام نے بتی جلا کے بنیرے پر رکھ دی ہے، اب اس سے روشنی حاصل کرنا اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، روشنی حاصل کرنا اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ کیا بات کہہ گیا؟ اس نے کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی ہے۔ روایات تو سنی بھی بیان کرتے ہیں، روایات تو شیعہ بھی بیان کرتے ہیں، روایات تو اہل حدیث بھی بیان کرتے ہیں، روایات دیوبندی بھی بیان کرتے ہیں، ہر عالم روایات بیان کرتا، روایات بھی حدیث پاک کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اقبال یہ کہتے ہیں روایات تو بیان کرتے ہیں، جو حقیقت ہے وہ تو رو رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، اور روایات پر ہم لڑ رہے ہیں، اہل حدیث بھی لڑ رہے ہیں، سنی بھی لڑ رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور جملہ قاری صاحب، بہت زبردست جملہ، اہل بیت تو اہل بیت رہے، اہل بیت تو اہل بیت رہے، صحابہ کی جماعت، صحابہ کی جماعت پہلے بھی مظلوم تھی، آج بھی مظلوم ہے۔ صحابہ کی جماعت پہلے بھی مظلوم تھی، آج بھی مظلوم ہے۔ اس وقت ظلم کیا پرایوں نے، ظلم کیا کافروں نے، ظلم کیا ابو جہل نے، ظلم کیا ابو لہب نے، ظلم کیا عتبہ نے، ان لوگوں نے صحابہ پر ظلم کیا، اور اس دور میں مظلوم اس لیے ہیں اپنے بھی ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو صحابہ اس دور بھی مظلوم تھے اور آج بھی مظلوم ہیں، اور اہل بیت اطہار اس دور میں بھی مظلوم تھے اور آج بھی مظلوم ہیں، آج اپنے ظلم کرتے ہیں۔ اس وقت یزید نے ظلم کیا تھا، لیکن وہ ظلم قابل برداشت ہے، اپنوں کی زبان کا نشتر لگا ہوا یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اسی بات پر جب سرکار رنجیدہ ہوا کرتے تھے تو رب کریم نے فرمایا محبوب اصبر علی ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، مجھے پتہ ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ دوسری بات، اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ میں یہ سمجھتا صداقت ایک ایسا گھڑا ہوا ہیرا ہے، صداقت ایسا ایک گھڑا ہوا ہیرا ہے جس کے کئی کونے ہیں، اور ہر کونے سے ہر رنگ کی شعاع نکل رہی ہے، کرن نکل رہی ہے، اور اس کے ہر پہلو سے مختلف رنگ کی شعائیں نکل رہی ہیں، اور ہر شخص اپنی اپنی پسند کے مطابق رنگ کی شعاؤں کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہیں سے فرقہ شروع ہوتا ہے۔ جب اپنی اپنی پسند کا رنگ اختیار کر لیا جائے تو پھر کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی وہابی۔ اقبال جب یہ کہہ گیا ہے، اس نے کہا اسلام میں سنی شیعہ کے گنجائش نہیں ہے، یا مسلمان ہے یا کافر ہے، بس یا مسلمان ہے یا کافر۔ اور پھر حق کی تعبیر اور تشریح پر لڑنے کی بجائے حق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ پیغام ہے امام علی مقام کا کہ حق کی تعبیر اور تشریح پر لڑنے مرنے کے بجائے، دھماکے کرنے کے بجائے، خود کش دھماکے کرنے کے بجائے، جانیں قربان دینے کے بجائے، حرام موت مرنے کے بجائے حق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حق کے لیے لڑنا نہیں چاہیے، حق کے لیے حفاظت کرنی چاہیے۔
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے کہ اسلام کی تشریح اور تعبیر میں مت لڑو، حق کی تشریح اور تعبیر کے لیے مت لڑو۔ حق ہمیشہ ایک ہے، تقسیم نہیں ہو سکتا۔ صداقت ہمیشہ ایک ہے، تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی تعبیر اور تشریح کرنے کے لیے اپنے رنگ اختیار نہ کرو، چاہے کوئی سنی ہے چاہے کوئی شیعہ ہے، جو بھی کلمہ گو انسان ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے حق پر لڑنے کے بجائے حق کی حفاظت کے لیے سامنے آئے، حق کی ڈھال بن کر سامنے آئے۔ امام علی مقام نے یہی کیا، آپ نے یہ پیغام دیا کہ جس دور میں بھی حق خطرے میں ہوگا کوئی نہ کوئی حسین پیدا ہوگا، کوئی نہ کوئی حسین پیدا ہوگا۔ یزید تو ہر دور میں ہوا، یزید تو ہر دور میں ہوا، شمر تو ہر دور میں ہوئے، فرعون تو ہر دور میں ہوئے، لیکن ان کی لگامیں کھینچنے کے لیے، ان کی خواہشات کو روکنے کے لیے موسیٰ بھی آتے رہے اور ابراہیم بھی آتے رہے اور حسین بھی آتے رہے اور حسین بھی آتے رہیں گے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، معیار اپنا اپنا ہوگا، معیار اس درجے کا نہ ہوگا لیکن حسینیت کا پیغام تو ہوگا۔ تو میرے عزیزان گرامی، حق کے لیے، حق پر لڑنے کے بجائے ہمیں حق کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ حق خود خطرے میں ہے، حق خود خطرے میں ہے، اس دور میں بھی خطرے ہے، اگلے آنے والے دور میں بھی خطرہ ہے۔ تو حق کو آخر کسی نے تو بچانا ہے نا، جو بھی بچائے گا، جو بھی اس کے لیے جان قربان کرے گا وہی حسین ہوگا۔ دوسری بات، ہر بندہ کہتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں، ہر بندہ اپنے جہاد کی تعریف کرتا ہے۔ جہاد یہ جنگ کے دو ہی صورتیں ہیں، جہاد اور جنگ کی دو ہی صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، یا محافظانہ یا مصلحانہ، یا کسی کی حفاظت کے لیے یا کسی کی اصلاح کے لیے۔ محافظانہ اس طرح کافر تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو گھر بار چھوڑنا پڑتا، اس کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا مصلحانہ، جب قرآن حکم فرمائے، خدا حکم فرمائے کہ اب جہاد کرو، کافروں کو پر ٹوٹ پڑو، یہ دو ہی صورتیں ہیں، تیسری صورت جہاد کی کوئی نہیں ہے۔ اور جو سرکار نے جہاد کی صورت فرمائی ہے وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے الگ ہے۔ تیری میری تعریف جہاد کا اور ہے، علماء کی تعریف جہاد کی اور ہے، طالبان کی جہاد کی تعبیر کچھ اور ہے۔ اور شیعہ کر سکتا ہے، سنی کر سکتے ہیں۔ جب یہ نہیں کر سکتے تو حق کے لیے لڑتے کیوں ہو؟ ارے حق کے لیے لڑتے کیوں ہو؟ سرکار نے فرمایا جہاد اکبر جہاد بن نفس ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ اور صوفی ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ صوفی ہر لمحہ، ہر گھڑی مرتا ہے اور ہر گھڑی زندہ ہوتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی صوفی اپنے آپ سے لڑتا ہے، اور صوفی اپنے آپ کے ساتھ لڑ کے مرتا بھی ہے اور زندہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے بابے سے پوچھا، بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا میں کسی بندے سے نفرت کرتا ہوں، مجھے پتا بھی ہے
میں نفرت کرتا ہوں اور پھر مجھے ادراک ہوتا ہے نفرت کرنا یہ شیطان کا فعل ہے، خدا کا فعل نہیں ہے. جب یہ بات پتہ چل گئی اب اس کا توڑ کرنا ہے، اس کا توڑ کرنا ہی جہاد ہے، اس کا توڑ کرنا ہی جہاد ہے. کون کرے یہ؟ تو کوئی بابا مرید چشتی اجمیری ہو تو کرے نا، قطب الدین بختیار کاکی ہو کرے، بابا فرید الدین گنج شکر کرے، بابا توکل شاہ کرے. آپ تشریف فرمائیں، چڑیا آ گئی، دانہ ڈالا گیا، وہ چڑیا خاص چڑیا اڑ گئی. آپ نے جب تک وہ چڑیا کھانا نہیں کھائے ہم بھی نہیں کھائیں گے. وہ چڑیا دانہ نہیں کھائے ہم بھی نہیں کھائیں گے. لوگوں نے کوئی چڑیا پکڑ کے لے آئے. آپ نے فرمایا نہیں، وہ چڑیا آئے گے کھائے گے پھر ہم بھی کھائیں گے. وہ چڑیا کھائے گے پھر ہم بھی کھائیں گے. آخر وہ چڑیا روشن دان سے اڑی، پھر آئی، پھر دانہ کھایا، فرمایا لو ہم بھی کھائیں گے. نفس کے ساتھ کون جہاد کرے؟ سرکار نے فرمایا پیغام حسین، پیغام اہل بیت، یہ نہیں سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، رونا دھونا. محرم شروع ہوا، رونا دھونا شروع ہو گیا. محرم شروع ہو گیا، سنیوں نے شبیر شاہ کی کیسٹ نکال لی، یعقوب شاہ صاحب کی کیسٹ نکال لی، شیعوں نے آپ نے وہ دھم دھم نکال لی. یہ بات نہیں ہے. بابے یہ فرماتے ہیں محرم کا آغاز کیسے کرنا ہے، محرم کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ رونے دھونے سے، پیٹنے سے. بابے یہ کہتے ہیں کہ محرم کا آغاز گناہوں سے بچنے سے کرنا چاہیے. ماتم تو کرتے ہو، فضائل تو بیان کرتے ہو، لیکن گناہوں سے نہیں بچتے. فرماتے ہیں اس سال کا آغاز، اس مہینے کا آغاز ماتم سے نہیں، رونے دھونے سے نہیں، گناہوں سے بچنے سے شروع کرو. ہمت ہے؟ سبحان اللہ. قاری صاحب یہ پیغام مولوی نہیں دے گا. اور معذرت کے ساتھ آپ آستانوں میں بھی بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنا بڑھا، وہ بھی نہیں دیں گے. اقبال بہت خوبصورت بات کہا، آج سے بہت پہلے بات کہہ گئے. اقبال نے فرمایا جو قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے. قم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے. خانقاہوں میں مجاور رہ گئی یا گورکن. گناہوں سے بچاتے تھے، آغاز گناہوں سے بچنے کے لیے کرنا تھا. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک مرید ہوا، آپ نے وظیفہ نہ بتایا. مرید ہونے کے بعد اس نے عرض کیا حضور مجھے کو وظیفہ بتائیں. آپ نے کیا وظیفہ بتایا؟ قرآن کی آیت نہیں بتائی، خدا کا نام نہیں بتایا، حدیث نہیں بتائی، کوئی تسبیح نہیں بتائی. آپ نے فرمایا بیریا ہر نیک کام کا خیال رکھنا، بس یہی تیرا وظیفہ ہے. اگر مومن ہو تو اسی وظیفے سے محرم کا آغاز ہونا چاہیے. اگر مومن ہو اسی بات سے، اسی وظیفے سے محرم کا آغاز ہونا چاہیے. فضائل تو بیان کرتا ہے، گناہوں سے نہیں بچتا. سبیلیں تو لگاتا ہے، وہ پتہ نہیں حلال کی کمائی کی یا حرام کی کمائی کی. گناہوں سے نہیں بچتا. ہائے ہائے. اقبال نے کیا خوبصورت بات کی. فرماتے ہیں تمدن، تصوف، شریعت، کلام
تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجب کے پجاری ہیں تمام. وہ کہتے یہ سب بت ہیں. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. آگے چل. اقبال فرماتے ہیں قدرت کسی خاص فرد یا مجموعہ افراد کی پرواہ نہیں کرتی. قدرت کسی خاص فرد یا کسی فرقہ یا کسی جماعت کی پرواہ نہیں کرتے. اس پر تو اس بات کا اس کو زور ہے کہ لوگ اتفاق اتفاق تو پکارتے ہیں، لوگ اتفاق اتفاق تو پکارتے ہیں، لوگ اتحاد تو اتحاد تو پکارتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اس کا ثبوت نہیں دیتے. قاری صاحب یہ سن 65 کی بات ہے جب مولانا محمد عمر عشری رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب خطبہ دیا کرتے تھے، اس دور کی بات ہے. ایوب نے ایک تحریک چلائی تھی اتحاد بین المسلمین. تو محمد عمر صاحب اہل تشیع کے خلاف بہت بولا کرتے تھے. جب یہ تحریک چلی تو مولانا محمد عمر صاحب نے بھی، چونکہ سرکاری مولوی تھے، اس تحریک کی حمایت کرنی پڑی. ڈاکٹر جیسے بندے نے پوچھا مولوی صاحب آپ تو شیعوں کے خلاف بولتے تھے بڑا، اب آپ اتحاد کی بات کریں. انہوں نے فرمایا سین شین نال نال نہیں ہوتے، سین شین نال نال نہیں ہوتے. ہائے ہائے ہائے. قدرت کسی کی پرواہ نہیں کرتی. ایک بات کرتا جاؤں، یہی پیغام حسین ہے اور یہی پیغام اقبال ہے. آپ فرماتے ہیں قدرت کسی ایک فرد کے گناہ تو معاف کر دیتی ہے، کسی ایک بندے کا گناہ تو معاف کر سکتی ہے، اس کو نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن جب قوم کی قوم ہی گناہوں میں پڑ جائے قدرت معاف نہیں کرتی. یہی پیغام حسین ہے. ایک بندہ گناہ کرے پوری قوم سے قدرت اغماز کر لیتی ہے، قدرت نظریں پھیر لیتی ہے، نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن جب پوری قوم کی قوم ہی گناہوں میں مبتلا ہو زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل. زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل. بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے. ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق. یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے. امام علی مقام کا یہ پیغام یہ ہے جو زبان پر تھا دل میں بھی وہی تھا، اور جو دل میں تھا وہی زبان پر تھا. ہم تو 5 وقت کسی نہ کسی MNA کے دروازے پر سجدہ ریز ہوتے ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے، اپنے بہت احسانات جتلائے، بہت تعلق جتایا. میں نے کہا یار تعلق بڑا ہو گیا، میں نہیں کہتا، میں تو ایک ہی کام آکھے میں تو بھی نہیں سویا. میں نے تو ایک ہی کام کہا تھا، اپنے بچے کے کاغذ بھیجے تھے وہ بھی آپ نے واپس کر دیے تھا. کہتے جی اب دیں، میں اب تو آپ کو نہیں دوں گا، آپ خدا کو دے دیے بس. پھر میں نے کہا مجھے پتہ میرا کام کیوں نہیں ہوا. قاری صاحب میں نے کہا مجھے پتہ میرا کام کیوں نہیں ہوا، میرے بیٹے کو ملازمت کیوں نہیں ملی.
صرف اس لیے کہ تیرے دائرے میں میں جا کے سجدہ ریز نہیں ہوتا. بس یہ رولا تو ووٹ کا ہے نا, رولا تو رائے کا ہے. یہ اکرام اللہ رانجھا میرے پاس آیا, 5-6 گارڈ تھے میرے آس پاس کھڑے ہو گئے, بندوقیں تانے ہوئے تھے, اسلحہ لوڈ کیے ہوئے تھے. رانجھا صاحب مجھے کہا جناب میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں, مجھے ووٹ دینا. میری زبان پر حسین بولا, میری زبان پہ میرا پیر بولا. میں نے کہا چودھری صاحب مجھے پتا ہے اگر میں نے آپ کو ووٹ نہ دیا میرا حشر کیا ہوگا, مجھے پتا ہے. اگر میں نے ووٹ نہ دیا مجھے یہ حشر نظر نہیں آ رہا کہ مجھے ڈرانے کے لیے نہیں آپ لائے. یہ 6 گارڈ کیوں کھڑے کیے ہیں؟ اس کے بعد اس نے جا کے اپنی باقی ساری سیاسی برادری کو بتایا اگر وہاں جانا تو اسلحہ لے کے نہ جانا. خدا کی قسم وہاں اسلحہ لے کے نہ جانا. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. ارے جان جاتی ہے ہزار بار جائے, اگر حسین کے پیروکار سچ تو بول. میں یہ نہیں کہتا, میری بات سنتا جا, جوان ہے پڑھا لکھا ہے کمائی کرتا ہے نیٹ دیکھتا ہے ہر کام کرتا ہے چکے چوکے مارتا ہے, میری بات سنتا جا. میری بات سنتا جا. اگر تو ممبر پر سچ نہیں بول سکتا نہ بول, اگر تو سٹیج پر سچ نہیں بول سکتا نہ بول, اگر حاکم کے سامنے سچ نہیں بول سکتا نہ بول, کم از کم اپنے ساتھ سچ بول, اپنے ساتھ سچ بول. خدا کے ساتھ میں جھوٹ, رسول کے ساتھ دغا, منافقت. ارے ظالم اپنے ساتھ تو سچ بول دے. چلو بازار میں سچ نہیں بول سکتا, حاکم کے سامنے نہیں بول سکتا, ممبر پر نہیں بول سکتا, تخت پر نہیں بول سکتا, اپنے ساتھ تو سچ بول. اپنے بارے میں تجھے کیا نہیں پتا, اپنے بارے میں تجھے کیا نہیں پتا. جس صوفی کو یہ پتا چل جائے کہ میرے نفس کی حقیقت کیا ہے, میرا نفس مور ہے یا کتا ہے یا بگیار ہے, جب یہ پتا چل جائے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے. ہائے ہائے, لیکن کیا کیا جائے. حضرت اقبال کہتے ہیں آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ, آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ, وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. ہائے ہائے, کچھ بات سمجھ آئی ڈاکٹر؟ مجھے وہ چیز نہیں آتی, کیا کروں. امام علی مقام کا مذہب پیغام خاص جماعت کے لیے نہیں ہے, خاص فرد کے لیے نہیں ہے, پوری انسانیت کے لیے ہے. انسانی نظریہ مذہبی, نسلی, لسانی اور علاقائی حدود کا پابند نہیں ہے. انسانی نظریہ مذہبی, نسلی, لسانی اور علاقائی حدود کا پابند نہیں ہے. دراصل اسلام انسانیت کا مذہب ہے, مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے. ایک بات کرتا جاؤ, میرا جملہ سنتا جاؤ.
دین نہ قومی ہے نہ نسلی ہے نہ انفرادی ہے نہ پرائیویٹ ہے، بلکہ یہ خالص انسانی مذہب ہے۔ دین انسان کے لیے ہے، سنیوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ ایک ہندو شاعر ہوا، اس کا نام مجھے بھول گیا، اس نے کہا تھا محبت ہو جائے اگر کسی سے تو کوئی چارہ تو نہیں، محبت ہو جائے اگر کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، ارے محمد پہ مسلم کا اجارہ تو نہیں۔ کو محمد صرف مسلمانوں کے ہیں؟ وہ کہتا ہمارے مسلم ہیں۔ وہی شاعر یہ کہتا ہے، اس کے شعر مجھے یاد نہیں لیکن اس کا ترجمہ مفہوم عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جب محمد منہ سے لے کے جنت میں گئے تو حوروں اور غلمان میں شور پڑ گیا کہ ہندو جنت میں آ گیا۔ دلو رام کوسری اس نے کہا جب میں سرکار مجھے لے کر جنت میں گئے تو جنت میں شور پڑ گیا، دیکھو ہندو آ گیا، کہ محمد پر مسلم کا اجارہ تو نہیں، جتنے محمد آپ کے نبی ہیں اتنے ہمارے بھی نبی ہیں، جتنا حسین شیعوں کا ہے اتنا حسین سنیوں کا بھی ہے، اتنا حسین دیوبندیوں کا بھی ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، حسین جہاں سب کا ہے، تمام ان کائنات کے انسانوں کے لیے برابر حسین ہے۔ ہم اقبال کے ساری عمر شعر تو پڑھتے رہے، لیکن اقبال کو ہم نے نہ درس میں گھسنے دیا نہ سکول میں گھسنے دیا۔ کس درس میں اقبال پڑھایا جاتا ہے؟ ایک درس کا نام لے دو۔ بکی شریف پڑھایا جاتا، بیرے شریف پڑھایا جاتا، کس درس میں پڑھایا جاتا؟ ایران اور ترکی انہیں نے موٹا لکھ کے لگایا ہوا اپنے سفارت خانے میں، اپنے لائبریریوں میں، کہ پاکستانیوں تم تو کہتے اقبال ہمارا ہے، لیکن تمہارا نہیں، یہ اقبال ہمارا ہے، کیوں ہم نے اقبال کے پیغام کو اس پر عمل کر کے ہم نے وہ ترقی کی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگوں نے یہ کھیل تماشا سمجھا، ہوا ماتم کر لیے، رو پیٹ لیے، کسی نمبر بیٹھ کر ذکر حسین سنا کے رلا دیا۔ یہ بات بہت آسان ہے، آواز اچھی میں بھی کر لیتا ہوں، آواز اچھی ہو تو میں بھی کر لیتا ہوں، اگر نہ بھی ہو آج بھی 2 واقعات سنو آپ سب کو رلا سکتا ہوں، ابھی رلا سکتا ہوں۔ لیکن رلانا دلانا کوئی کام نہیں ہے، پیغام امام علی مقام کا پیغام یہ ہے، ظلم کے سامنے سر نہ جھکے، چاہے وقت کا یزید ہو، چاہے وقت کا فرعون ہو، چاہے وقت کا نمرود ہو، چاہے ضیاء الحق ہو، چاہے پرویز مشرف ہو، کوئی بھی ہو، اس کے سامنے سر نہ جھکے۔ یہی پیغام حسین ہے۔ بلکہ اس سے اگلی بات کر جاؤں، نہ شیعوں کے سامنے سر جھکے، نہ سنیوں کے سامنے سر جھکے، نہ بریلویوں کے سامنے سر جب بھی جھکے خدا کے سامنے جھکے۔ ہائے ہائے، اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ ہائے ہائے، اقبال کے آباد کہہ گیا، وہ کہے گا تو انسان کو کبھی خاکی بناتا کبھی نوری بناتا ہے۔ امام علی مقام نے قربانی دے کر یہ سبق دیا، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہے افلاکی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہے افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے، کاشی ہے نہ سمرقندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کے طرف اس نے،
سکھلائی فرشتوں کو آدم کی طرف، اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی. آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی. ارے درویش خدا مست، درویش خدا مست، نہ شرقی ہے نہ غربی. امام علی مقام نہ شرقی ہے نہ غربی، نہ جنوبی ہے نہ شمالی، پوری کائنات کے لیے ہے. درویش خدا مست، نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہا نہ سمرقند. ہائے پیغام حسین کی تقلید کرو گے تو پھر کیا ثمر کیا ملے گا؟ اقبال فرماتے ہیں حسین کی تقلید کر، اس کے پیغام کو فالو کر. اے جوان، جب تو فالو کرے گا، اس کے نقش قدم پر چلے گا، وہ ہمت پیدا کرے گا، وہ جہاد کرے گا، تو پھر فرماتے سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے. سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے. سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے. خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں. لیکن کچھ کر تو صحیح نا، صرف رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا. جو امام علی مقام نے پیغام دیا ہے، خواجہ اجمیری نے کیا ترجمانی کر دی، اس کے بعد امام علی مقام کی ترجمانی اور کوئی نہیں کر سکتا. واقعہ کربلا صرف ایک شعر میں سمو دیا. آپ نے فرمایا دست شاست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. اس سے بڑھ کر تعریف کوئی نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتے. چشتیوں کا سردار، اہل سنت کے دل کا قرار، خواجہ اجمیری ہند الولی، شیر خدا کا نائب بلکہ نائب رسول. نائب رسول فرمایا شاست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید. ہمارا ایک ہاتھ یزید کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا ہم کہتے ہیں دست سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. اس سے بڑھ کر اور تعریف نہیں ہو سکتی. اور یہی فلسفہ حسین ہے، یہی پیغام ہے محرم کا، یہی پیغام ہے امام علی مقام کی شہادت کا. ایک اور بات کرتا جاؤں، سبحان اللہ. ہائے ہائے سنو، مومن تہ دل سے توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہے. مومن تہ دل سے توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہے، خدا اور رسول کی عظمت پر ایمان رکھتا ہے، اور اپنے سچے ایمان کی بنا پر خدا کو بھی محبوب رکھتا ہے اور رسول کو بھی محبوب رکھتا ہے. خدا کو عظیم بھی سمجھتا ہے اور رسول خدا کو بھی عظیم سمجھتا ہے. اور پھر اس پر ایمان رکھتا ہو تو پھر جو رسول خدا کو عظیم سمجھتا ہے وہ مومن ہے. منافق اس بات پر نہیں آتا. اگر رسول خدا محبوب ہے تو اس کے ہر چیز نسبت والی بھی محبوب ہے. اگر اہل بیت
اگر اہل بیت کے بارے میں کوئی آیت نہ ملے، کوئی روایت نہ ملے، تو کیا ان کی عظمت کے لیے اتنا کافی نہیں کہ وہ رسول کے گھر والے ہیں؟ کیا ان کی عظمت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ رسول کے گھر والے ہیں؟ کیا یہ عظمت تھوڑی ہے؟ اور پھر ہم نے فرقہ واریت میں آ کر اہل بیت کو متنازع کر لیا اور اتنا متنازع کیا، کبھی باغی کہا، کبھی یزید کو امیر المومنین کہا۔ ارے ہم سے لڑتے ہو، ان سے لڑو نا، ہم سے لڑتے ہو۔ سنی شیعوں سے بھی ظلم اٹھاتے ہیں اور دیوبندی بھی، وہ بھی ظلم اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، اہل بیت کے گن گاتے ہیں۔ اور ایک اور میں عرض کرتا چلوں، قاری صاحب آپ کا بیٹا، اللہ آپ کو بیٹا دے، آپ کا بیٹا بڑا ہو، وہ یہ چھپائے گا کہ میرا ابو گھر میں کیا کیا کرتا ہے، کس طرح کھانا کھاتا ہے، یہ نہیں بتائے گا، کس طرح کے لباس پہنتا ہے وہ یہ نہیں بتائے گا، کس طرح سوتا ہے وہ یہ نہیں بتائے گا، کس طرح میری ماں سے بات کرتا ہے وہ یہ نہیں بتائے گا، ہر بات چھپا چھپا کے رکھے گا۔ میرا بیٹا میری کوئی گھر کی بات باہر نہیں بتائے گا، اگر کوئی بتائے گا تو وہ اسے لڑے گا، ہاں ہاں تو نے میرے باپ کی بات باہر کیوں بتائی۔ لیکن اہل بیت وہ گھرانہ ہے، اہل بیت وہ گھرانہ ہے جس پر فرض ہے کہ اپنے نبی کی، اپنے نانے کی، اپنے باپ کے ایک ایک ادا گھر کی بھی باہر نشر کرے۔ اگر نہ کرے تو پھر وہ اہل بیت نہیں ہے، مجرم ہے۔ تھے بیوی کس طرح سے بولتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، کوئی سکم ہو تو شرم آئے نا، وہ کوئی سکم ہو تو شرم آئے، پتا چلے ہم باہر بات کیوں نکالتے، ہم میں ہزار سکم ہیں۔ ہماری سیرت، ہمارے کردار میں ہزار ہزار سکم ہیں، ہم اس بات باہر آنے سے گھبراتے ہیں۔ ایثار و رضا و صبر و شکر راز سربستہ تھے، ایثار و رضا صبر و شکر حل یہ عقدہ آل زہرا کے سوا کس نے کیا، حل یہ عقدہ آل زہرا کے سوا کس نے کیا۔ اللہ پاک ہمیں امام عالی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس فرقہ واریت سے محفوظ رکھے، اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ جس دن حضرت امام سید عثمانی غنی کی شہادت ہوئی، آپ نے ان بلبائیوں کو یہ بات کہی تھی، فرمایا مجھے شہید نہ کرو، مجھے نہ مارو، ورنہ اسلام میں ایسا فتنہ پیدا ہوگا قیامت تک سنبھالا نہیں جائے گا۔ سید عثمان غنی کی نے یہ بیان فرمایا کہ مجھے شہید نہ کرو، مجھے قتل نہ کرو، ورنہ اسلام میں ایک ایسا فتنہ پیدا ہوگا کہ قیامت تک کسی سے سنبھالا نہ جائے گا۔ اب کون سنبھالے اس فتنے کو، کون سنبھالے؟ اللہ پاک ہمیں سرکار کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں سچ یار، اصل غلط رہے گی، وہ تھک تو نہیں پہ تھکنے تو میں چاہتے جیڈا دب دب کے بولتا۔ آہ سن، محرم کا آغاز فرمایا، جس نے اس کی بزرگی کی اللہ اس کو جنت میں بزرگ فرمائے گا، جس نے اس محرم کی بزرگی کی اللہ اس کو جنت میں بزرگ فرمائے گا اور آتش دوزخ سے نجات دے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس ماہ مکرم کا اکرام یہ ہے، اس ماہ مکرم کا اکرام تعظیم یہ ہے کہ گناہ سے ہاتھ کھینچو، معبود کی عبادت میں کمر بستہ ہو جائے۔ اس کی تعظیم اگر کرنی ہے نا، میں حیران ہو جاتا ہوں، ایک بندہ کل میرے پاس آیا جائے،
جو میرا بیٹا نواسا ہوا کہ پوتا ہوا، میں نے عقیقہ کرنا ہے، میں کہا کر لو۔ کہتے جا کہ محرم نہیں آ رہا ہے، میں کہ محرم کو منع کر دو، محرم کو بلا کی ہے، محرم کیا ناجائز کرو۔ کہتے جی محرم کہتے ایسی خوشی نہیں کرنا، میں محرم کس خوشی سے منع کیا گیا؟ اہل بیت نے کربلا میں شادیاں کی ہیں؟ نہیں کی ہیں۔ ہاں وہ ڈھول ڈمکے نہ کرو، امام علیہ مقام کو سنت میں ادا کر لو، جس سادگی سے انہوں نے کی آپ اس سادگی سے کر لو۔ صرف ہم اپنے ناک کے لیے کہ محرم میں ڈھول ڈمکا کر نہیں سکتے، پٹاخے شرلیاں پٹوانے سے اس لیے ہم نہیں کرتے، ورنہ محرم کا احترام نہیں ہے۔ اگر خوشی کرنے سادگی سے کر لو، سادگی سے کر لو۔ حدیث پاک میں ہے جس نے 10 روزے محرم کے پہلے عشرے کے رکھے، اس کے لیے ایسا ثواب ہے گویا اس نے 10,000 برس خدا کی ایسی بندگی کی کہ دن کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا۔ سبحان اللہ۔ اس محرم کی آگے فرماتے 1 محرم، 10 محرم، 29 محرم یا 30 محرم، جو شخص یہ 3 روزے رکھے گا اور راتوں کو جاگے گا، 30,000 برس کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا، قیامت والے چہرہ 14 کی رات چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں کام کرنے والے، کرنا۔ حسین جان جنت جانے، حسین نے قبر جانے تو نبی جانا۔ کو حیا کر، تجھے پتہ نہیں قبر منزل کیا ہے؟ ہر نبی نے موت کی تکلیف سے کمی کی درخواست کی ہے، یا اللہ جب موت آئے تکلیف میں کمی کرنا۔ کبھی ہم نے یہ دعا مانگی ہے؟ یا ہم اس کو تکلیف نہیں سمجھتے، یا ہم اس کو تکلیف نہیں سمجھتے؟ پھر قبر کی منزل جس میں سرکار نے فرمایا، میں نے کل ایک روایت سنی ہے، سیدنا عمر فاروق کو جب قبر میں رکھا گیا، شیر خدا قبر پر کھڑے ہیں، پہلے افسردہ ہوئے پھر مسکرانے لگے۔ کسی نے پوچھا شیر خدا مسکرانا اور افسردہ ہونا بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا جب عمر کو قبر میں رکھا گیا، نکیرین آئے، میں منظر دیکھ رہا تھا، جب نکیرین آئے ان کی ہیبت سے عمر کے پسینے چھوٹ گئے، ان کی ہیبت سے عمر کے پسینے چھوٹ گئے۔ جب اللہ نے مدد فرمائی، سرکار نے مہربانی فرمائی، عمر کو ہوش آیا، سوال کا جواب دینے لگے۔ فرمایا نکیرین سے، تمہارے سوالوں کو تو میں جواب دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پر، میرے ساتھ وعدہ کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو۔ پوچھا کیا وعدہ؟ فرمایا جتنا آج مجھے ڈرایا ہے سرکار کی امت کو آئندہ کبھی نہ ڈرانا۔ جتنا آج مجھے ڈرایا ہے بدناک کیا ہے، اتنا سرکار کے کسی امتی کو نہ ڈرانا۔ تو قبر کو آسان سمجھتا ہے؟ قبر جانے نہ کیوں نبی تیرے کمی، داڑھی تو منڈوائے، نماز تو نہ پڑھے، روزہ تو نہ رکھے، گھٹ تو تولے، ملاوٹ تو کرے، ذخیرہ اندوزی تو کرے، تو پھر کہتے نبی جانے تو قبر جانے۔ سرکار آکھن گے نو چھڑ دے میرا، تو کیڑے پاسوں نبی دا ہے؟ کوئی حرکت ہے نبی والی؟ کوئی ادا ہے نبی والی؟ یہ بس جبڑا سٹیج کھلو کے نہ ماریا کرو، کیوں بارے سے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تجھے قبر کا پتہ نہیں ہے۔ سرکار شیر خدا کی والدہ فاطمہ بنت اسد، آپ کا وصال ہوا، سرکار نے کفن میں اپنا کرتا اتار کے پہنایا،
سرکار نے اپنا کرتا کفن کے طور پر دیا، اور جب قبر کھود گئی سرکار خود قبر میں لیٹے تھوڑی دیر کے لیے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا دفن کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ آج تک آپ کو یہ عمل نہیں دیکھا۔ سرکار نے فرمایا کرتا اس لیے دیا ہے تاکہ دوزخ کی آگ سے بچی رہے، دوزخ کی آگ حرام ہو۔ تو قبر میں اس لیے لیٹا ہوں، قبر جب دباتی ہے نا، چاہے پیار سے دبائے، یہاں تک اس کی پسلیاں ایک دوسرے پیوست ہو جاتی ہیں۔ فرمایا قبر میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ علی کی ماں کو قبر تنگ نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک واحد یہ خاتون ہے جس کو سرکار نے قبر کے ہر قسم کے عذاب سے نجات کی بشارت دی ہے، ورنہ اپنی صاحبزادی تک کی کہا ہے فاطمہ یہ نہ سمجھنا میں نبی کی بیٹی ہوں۔ ہائے ہائے، محرم کے جمعہ کی رات کو جو عبادت کرے گا شب قدر کا ثواب پائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جو شخص اول شب محرم میں 8 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، اس کی اور اس کے اہل خانے کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی اول روز محرم 2 رکعت نفل بعد سلام ہاتھ اٹھا کر 3 بار یہ کہے اللہم ارحمنی وتجاوز عنی واحفظنی من کل آفت، وہ تمام سال بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ہے محرم، سبحان اللہ۔ یہ ہے محرم۔ جو کوئی شب عاشور میں 100 رکعت نماز، ایتھے آنا پیڑ پا رب نال پیڑ پا، یہ کام اوکھا تا نہیں کردا، ایسا اوکھا تا جلدی کر لیا۔ کالا کپڑا پال تھل چٹی بنین پال، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ممبر تے بیٹھ کے سریلے شیر پڑھ لے، روا تو آ لیا۔ جو کوئی شب عاشور 100 رکعت نماز اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 3 بار بعد فراغت 70 بار کلمہ تمجید پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے پانی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو شب عاشور میں صبح 4 رکعت نفل، ہر رکعت میں آیت الکرسی سورہ اخلاص 3 بار پڑھے اور بعد فراغت 70 بار درود شریف پڑھے اور استغفار کرے، حکمت کے چشمے جاری ہوں گے اور پھر مغفرت ہو جائے گی۔ یہ ہے محرم۔ جو کو عاشورہ کا روزہ رکھے، یوم عاشور کا روزہ رکھے، اس کو تمام آسمانی کتب کے ہر حرف کے بدلے نیکیاں ملیں گی۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے عاشور والے دن مصافحہ کرے گے، فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے نہیں پتا مومن کون ہے، سنی مومن ہے یا شیعہ مومن ہے، مجھے یہ نہیں پتا۔ آگے سے ایک اور بات کرتا جاؤں، ہم نے 10 محرم کی اسی حوالے سے لیا، لیکن یہ بات نہیں ہے، یہ محرم اس واقعے سے پہلے بھی 10 محرم تھا، اس واقعے سے پہلے بھی 10 محرم تھا۔ یہ کیوں مشہور تھا؟ کیوں اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اسی دن آپ کی خلقت ہوئی تھی، اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا تھا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان اور زمین، سورج، چاند، تارے اور جنت کو پیدا کیا گیا تھا، اسی دن ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اسی دن آگ سے نجات ملی تھی، فرعون اور اس کے ساتھی اسی دن غرق ہوئے تھے۔ یہ 10 محرم پہلے بھی تھا، یہ قاری صاحب نے بنا لیا نا۔ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی تھی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی تھی اسی دن 10 محرم کو۔
اسی دن سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا ہوئی تھی اور یعقوب علیہ السلام کو اسی دن بینائی واپس ملی تھی اس 10 محرم کو. سبحان اللہ. پتہ چلا 10 محرم پہلے بھی تھا. ایوب علیہ السلام کی تکلیف کا خاتمہ بھی 10 محرم کو ہوا. اس دن زمین پر پہلی بارش ہوئی تھی. 10 محرم کو زمین پر پہلی بارش ہوئی تھی. اتفاق سے سیدنا امام علی مقام کی شہادت بھی اسی دن ہوئی. اور جو شخص ان کی مصیبت یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تاکہ سرکار کی اطاعت کے ساتھ ثواب حاصل کیا جائے وہ پڑھ سکتا ہے. باقی سب خرافات ہیں، بدعتیں ہیں. آگے پسند سجنا دی خرچہ مالکاں دا دھمال ہے. ہاں جی.